بچے کی کیا خطا ہے؟ جیسے آج ان بچوں کو شہید کیا گیا، اسی طرح سے اس دور کے آتنکوادیوں نے، اس دور کے اہنکاریوں نے امام حسین کے اس 6 مہینے کے معصوم بچے کو شہید کیا ہے۔ ہمارا میسج، ہمارا پیغام امن کا پیغام ہے، ایکتا کا پیغام ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے، پریم سدبھاونا کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے۔ ہم 8 دنوں سے محرم کر رہے ہیں، ہم پورے ملک میں محرم منا رہے ہیں، کہیں سے آپ کو کسی اپریہ گھٹنا کی کوئی خبر نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا پیغام شانتی کا پیغام ہے۔ کربلا والے حسین نے اسی سماج کے لیے، اسی سبھ سماج کے لیے، اسی شانتی کے لیے، اسی اہنسا سے سجے ہوئے سماج کے لیے قربانی دی ہے۔ آج جو آپ تابوت لے کر آئیں گے، یہ تابوت امام حسین کے 18 سال کے جوان بیٹے کا تابوت ہے۔ آپ کربلا کی وہ تپتی دھوپ، وہ بھوک، وہ پیاس یاد کریے۔ آپ سوچئے یہاں پر بہت سے لوگ ہوں گے جن کے 18 سال کے جوان بیٹے ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ جب باپ ضعیف ہوتا ہے تو اس کو اپنے بچوں پر کتنا گمان ہوتا ہے، کتنا بھروسہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے کی لاٹھی کہا جاتا ہے جوان بیٹا۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، ابھی تابوت برآمد ہوگا۔ میں آپ کو ایک منظر، یہاں مائیں بہنیں کھڑی ہیں، حسین ابن علی کے 18 سال کے جوان بیٹے کو شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ حسین ابن علی کے 18 سال کے جوان بیٹے کو، وہ بیٹا جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے نانا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراپا تصویر ہے، ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کی صورت، ان کی سیرت پیغمبر اعظم سے بھی ملتی تھی، محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ کی اجازت لینے آئے ہیں اپنے بابا حسین کے پاس، تو حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا، اے بیٹا میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم تو میرے رسول اللہ، میرے نانا رسول اللہ کی تصویر ہو۔ جب مجھے اپنے نانا رسول اللہ کی تصویر یاد آتی ہے تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ وہ جوان بیٹا شہید ہوا، شہید ہو گئے۔ علی اکبر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ بس 2-3 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ جب حسین اور ان کے 71 ساتھی کربلا میں شہید ہو گئے تو یزیدی فوج نے امام حسین کے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنایا، اور جو شہید ہوئے تھے ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کر کے ان کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ آگے آگے شہیدوں کے سر رہتے تھے اور پیچھے پیچھے محمد کے گھرانے کی بیٹیاں تھیں، علی کے گھرانے کی بہویں تھیں، اور بازاروں میں پھرایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بہویں ہیں۔ اور تماشائی کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے تھے کہ کوفے کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو ایک عورت ان تماشائیوں کے مجمع سے نکلی، سارے شہیدوں کے سروں کو دیکھتی جاتی ہے اور پوچھتی جاتی ہے کہ یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے۔ لوگ بتاتے جاتے ہیں، جو نیزہ بردار ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے، یہ اون محمد کے سر ہے، یہ زہیر ابن قیم کا سر ہے، یہ سعید کا سر ہے۔ ایک ایک سروں کو دیکھتی جاتی ہے۔ پھر جناب عباس کا سر آیا، پھر امام حسین کا سر آیا، سروں کو دیکھتی جاتی ہے، آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اتنے میں اسے ایک حسین سا سر نظر آیا، ایک خوبصورت سا سر نظر آیا، ایک خوبصورت سے جوان کا سر نظر آیا۔ جب اس نے اس سر کو دیکھا تو اس نے نیزہ بردار سے کہا کہ اللہ مجھے جلدی سے بتا دو یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے۔ نیزہ بردار نے کہا یہ اوپ لالا کے چاند، یہ زینب کی تمناؤں کے کارواں، یہ حسین ابن علی کے بڑے بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ اس تماشائیوں کی بھیڑ سے نکلی عورت نے اپنے پاس سے کچھ پیسے اس نیزہ بردار کو دیے، کہا بھی تو آگے قیمت پر، میں اس چاند سے چہرے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ تو لوں۔ وہ دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی۔ عورت ہوتی ہے، بچہ کسی کا ہو، عورت کے دل میں پیار ہوتا ہے، عورت کے دل میں درد ہوتا ہے۔ بس دیکھتے دیکھتے اس نے ہاتھ اٹھایا، بارگاہ الہی کی طرف ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر وہ عورت کہتی ہے کہ پروردگار، پروردگار، جب یہ جوان مارا گیا ہو، جب یہ جوان مارا گیا ہو
رحمۃ اللہ علیہ. اکبر کہاں گیا